السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو اس بات کی وصیت ہے کہ لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا بلا مت کہنا، ان کی شان پر کوئی نزیبہ کلمات یا اپنی زبان کو بے لغام نہ کرنا۔ یہ عظیم الشان نصیحت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کو اس بات کی نصیحت اور وصیت ارشاد فرمائی تھی۔ لیکن صحابہ کرام کے بارے میں آج سے نہیں، یہ بڑا قدیم مسئلہ ہے کہ اسلام کے دشمنوں نے، خواہ وہ یہودی ہو، خواہ وہ عیسائی ہوں، یا وہ منافقین کی شکل میں اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے ہوں، یہ اعدائے اسلام نے شروع دن سے، جب سے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، اس دن سے لے کے آج تک جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں منافقین کی شکل میں اور یہود و نصارہ کی شکل میں، وہ آئے دن صحابہ کرام کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتے ہیں اور صحابہ کرام پر عیب جوئی کرتے ہیں اور ان کو طعن کا نشانہ بناتے ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق کہ اصل میں ایک گروہ تھا زندیقوں کا، جو بے دین لوگ تھے، ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ اسلام کو مٹانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کیا جائے، لیکن ان میں اتنی جرأت پیدا نہ ہوئی۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر ہم نے اللہ کے پیغمبر کی سیرت کو داغدار کیا، آپ کو مجروح کرنے کی کوشش کی، تو لوگ ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر دیں گے، لوگ ہمیں منطقی انجام تک پہنچا دیں گے۔ لہذا ان لوگوں نے ایسا کیا کہ اللہ کے پیغمبر کی شخصیت کو مجروح تو نہ کیا، صحابہ کرام کی شخصیات کو مجروح کرنا شروع کر دیا، یہ سوچ کر کہ جب صحابہ کرام کی شخصیات مجروح ہو جائیں گی تو ان کا جو معلم ہے، ان کا جو پیغمبر ہے، جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ خود بخود مجروح ہو جائے گا۔ یہ اصل میں دشمنوں کا ہدف تھا، ٹارگٹ تھا، جس بنیاد پر صحابہ کرام کو ہر دور میں تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ لیکن یہ بات عیاں ہے، مشہور ہے کہ چاند پر تھوکنے سے چاند گندا نہیں ہوتا ہے، وہ تھوک انسان کے منہ پہ آ گرتا ہے۔ یہ صحابہ کرام دین اسلام کے روشن ستارے ہیں، درخشندہ ستارے ہیں، جن کی شان، جن کی عظمت، جن کا مقام اور جن کا دفاع کتاب و سنت میں بحمد اللہ موجود ہے۔ پروردگار نے قرآن مجید نے متعدد مقامات پر نبی کے اصحاب کا دفاع کیا ہے۔ نبی کے اصحاب کو بے وقوف کہنے والوں کو اللہ نے انہیں بے وقوف قرار دیا ہے، اللہ نے ایسے لوگوں کو منافقین قرار دیا ہے۔ یہ تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے متعدد مقامات پر صحابہ کرام کا دفاع کیا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کا دفاع کیا ہے اپنی احادیث کے اندر۔ اور ہم فقیروں کو بھی رب العالمین نے یہ موقع دیا کہ ہمارے حصے میں بھی یہی بات آئی ہے کہ ہم بھی بحمد اللہ صحابہ کرام کا دفاع کرتے آ رہے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے، کیونکہ پروردگار نے صحابہ کرام کا دفاع کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اصحاب کا دفاع کیا کرتے تھے، تو ہمارے حصے میں صحابہ کرام کا دفاع کرنا آیا ہے، والحمدللہ علی ذالک۔ آج کے درس میں بتانا یہ چاہوں گا کہ جن لوگوں نے صحابہ کرام کی گستاخی کی، آپ صحابہ کرام کے بارے میں نازیبہ کلمات ادا کیے ہیں، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا انجام، خطرناک انجام دنیا میں لوگوں کو دکھا دیا ہے۔ چند واقعات آپ کو سنا دیتے ہیں کہ جن لوگوں نے صحابہ کرام پر جرح کی، نکتہ چینی کی، عیب جوئی کی، اللہ رب العالمین نے دنیا میں انہیں رسوا اور ذلیل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل کوفہ نے آپ کی شکایت کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، چنانچہ آپ نے شکایت سن کر، چونکہ آپ کوفہ میں حاکم تھے، گورنر تھے، تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے معزول کر دیا، اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں آپ نے مقرر کر دیا، اور بعد میں آپ نے ایک ٹیم بھیجی کوفہ میں کہ جا کر معلومات کرو کہ جو الزامات لگائے گئے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یہ سچ ہیں یا جھوٹ ہیں۔ یہ چنانچہ ایک ٹیم روانہ ہوئی، کوفہ میں آئی، اور ہر مسجد میں انہوں نے نماز ادا کی، اور نماز کے بعد لوگوں سے پوچھا سعد بن ابی وقاص کے بارے میں، ہر شخص نے تعریف کی،
البتہ ایک مسجد میں گئے، جب لوگوں سے پوچھا گیا سعد کے بارے میں، ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نہ تو جہاد کرتے تھے اور نہ مال غنیمت کی صحیح تقسیم کرتے تھے اور نہ ہی لوگوں میں عدل و انصاف کرتے تھے۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے۔ اس موقع پر سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے بد دعا دی، کہا کہ اللہ یہ شخص کھڑا ہوا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور ریاکاری کے لیے کھڑا ہوا ہے، یا اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دے، اسے لوگوں کا محتاج بنا دے اور اسے فتنے میں مبتلا کر دے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، راوی کا بیان ہے کہ پھر وہ دن آیا کہ یہ شخص اتنا بوڑھا ہو گیا، معمر ہو گیا تھا کہ اس کی آنکھوں کی پلکیں اس کی آنکھوں پر آ جایا کرتی تھی اور پلکیں اٹھا کے یہ دیکھا کرتا تھا لوگوں کو، اور انتہائی محتاج بن چکا تھا اور راستے میں آنے جانے والی عورتوں کو چھیڑا کرتا تھا۔ اللہ نے دنیا میں صحابی کی گستاخ کا انجام سامنے کر دیا ہے۔ دوسرا واقعہ صحیح مسلم کی روایت ہے، سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی تھے۔ ایک خاتون نے دعویٰ کر دیا ان کے خلاف کہ سعید بن زید نے میرے مکان پہ قبضہ کر لیا ہے۔ مروان بن حکم نے عدالت میں طلب کر لیا تو صحابی نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کے پیغمبر کی حدیث سن رکھی ہے کہ جس نے کسی مسلمان کی زمین پر ایک بالش بھی قبضہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں 7 زمینیں توق بنا کے ڈالے گا۔ تو اللہ کے پیغمبر کی حدیث سن کے میں کبھی ایسا کام نہیں کر سکتا ہوں۔ پھر آپ نے اس خاتون کو بد دعا دی، اللہم ان کان کاذبا، اے اللہ اگر یہ خاتون جھوٹی ہے تو یا اللہ فعمی بصرہا، اسے اندھا کر دے اور اس کی قبر اسے گھر میں بنا دے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق پھر ایسا ہی ہوا کہ یہ خاتون اندھی ہو گئی تھی آخری عمر میں، اس کی بینائی چلی گئی تھی اور اس کے گھر میں ایک کنواں تھا، اسی کنویں میں گری اور وہیں اس کو دفن کر دیا گیا تھا۔ تو انجام دیکھیے، جو صحابہ کرام کے توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، اللہ دنیا میں اسے عبرتناک انجام سے دوچار کرتا ہے۔ محدث امت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، قاضی ابو طیب بیان کرتے ہیں کہ میں بغداد کی ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا، اس نے آ کر سوال کیا، اسے سوال کا جواب دے دیا گیا، اس نے دلیل کا مطالبہ کیا کہ دلیل چاہیے مجھے، تو محدث نے دلیل پیش کی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی۔ اس سائل نے کہا کہ ابو ہریرہ غیر مقبول، حضرت ابو ہریرہ غیر مقبول ہیں، ان کی روایت قابل قبول نہیں ہے، ان صحابی کی روایت کو رد کیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اسی بغداد کی جامع مسجد کی چھت سے سانپ گرا اور وہ خراسانی جو آنے والا سائل تھا اس کے پیچھے لگا اور وہ آگے آگے، سانپ پیچھے پیچھے تھا اس کے، یہاں تک کہ وہ انسان مسجد سے باہر نکل گیا اور سانپ بھی باہر نکلا، بعد میں وہ سانپ غائب ہو گیا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ المنتظم میں ذکر کیا ہے۔ نمبر 4، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک گستاخ شخص تھا، اس کا انجام کیسا خطرناک ہوا۔ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے اس شخص کو سنا کہ وہ دعا کر رہا کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، لیکن میرا گمان ہے کہ تو مجھے معاف کرے گا نہیں۔ محمد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوا، اس شخص سے میں نے ملاقات کی، کہا کہ تمہارے یہ جملے کس معنی میں ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے لیکن مجھے گمان ہے کہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ اس شخص نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ میں نے اصل میں ایک عہد کیا تھا کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں عثمان غنی کے منہ پہ تھپڑ ماروں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہا زندگی میں مجھے موقع تو نہ مل سکا، لیکن جب آپ شہید ہو گئے، آپ کی لاش چارپائی پڑی ہوئی تھی اور حجرے میں آپ کی لاش رکھی ہوئی تھی، لوگ آتے حجرے میں داخل ہوتے، جنازہ ادا کرتے، واپس چلے جاتے۔ میں نے کہا میں نے بھی جنازہ ادا کرنا ہے، میں اندر چلا گیا اور موقع پا کر میں نے کفن ان کے منہ سے ہٹایا اور ان کے منہ پہ میں نے یعنی تھپڑ مارا کہ اس دن سے لے کے آج تک میرا ہاتھ سوکھ گیا ہے۔ محمد ابن سیرین کا بیان کہ اس کا میں نے ہاتھ دیکھا، بالکل سوکھی لکڑی کی طرح اس کا ہاتھ تھا۔ یہ واقعہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل الصحابہ میں ذکر کیا ہے۔ تو لہذا ان واقعات کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام کے بارے میں ایسے کلمات ادا کرتے ہیں، نازیبہ الفاظ ادا کرتے ہیں، انہیں رب العالمین کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم پر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے، کیونکہ صحابہ کرام کی جماعت، صحابہ کرام وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جن کے توسط سے آج اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ تو صحابہ کرام کا دفاع گویا کہ
اسلام کا دفاع ہے، صحابہ کرام کا دفاع گویا کہ کتاب و سنت کا دفاع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کا دفاع کرنے کا توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام سے سچی خالص محبت کرنے کا توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کل قیامت کے دن بھی جنت میں صحابہ کرام کی رفاقت عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔